اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، نسلاں دیکھ کے یار بنایا کر۔ میں نے فیاض چوچی کے چینل سے ایک ویڈیو دیکھی جس کا عنوان پلیز اسٹاپ دا فائٹ، اور پھر اس کے ریئیکشن میں نے ایک ویڈیو بنائی۔ نالج ٹاکس کی اس ویڈیو کا عنوان ہے منافقوں کے راز فاش۔ اپنی اس ویڈیو میں نے ان کے سارے راز ثبوت کے ساتھ بیان کیے ہیں، جس میں فیاض چوچی لانتی اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنے خاندان کے قصیدے پڑھ رہا ہے، قرآن مجید کی قسمیں کھا کھا کر۔ یہاں مجھے ایک شعر یاد آیا جو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ میں تو سمجھی تھی کہ 2-4 ہی ہوں گے، میں تو سمجھی تھی کہ 2-4 ہی ہوں گے، اس ٹبر کا تو ہر شخص منافق نکلا۔ یعنی یہ اپنی ماں اور بہن کے لیے کیا ہے، اور اس کے برعکس علی ویر منافق کوڈو کی ماں اور بہن کے لیے کیا، زمین آسمان کا فرق۔ معزز ناظرین، نالج ٹاکس نے اس ماں بیٹی کو علی ویر منافق پروے اور اس خاندان سے، ان کے چنگل سے کیسے آزاد کروایا، وہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس مظلوم ماں بیٹی کے لیے نالج ٹاکس کو ہیلا بنایا، اور پھر خدائی وسیلہ سے معجزانہ طور پر تقریباً 4.25 سال کہ وہ دوبارہ زندہ یوٹیوب پر ماں اور بیٹی نظر آئیں۔ کہاں تھے ان کے بیٹے اور ان کی بہویں جن کے مکانوں کی دیواریں ساتھ ساتھ ہیں؟ اس ماں اور بیٹی کا تماشا دیکھتے رہے 4.25 سال، اور پھر نالج ٹاکس نے اپنے چینل سے اس مظلوم ماں بیٹی کی آواز کو ہائی لائٹ کیا، جو سچ اور حقیقت پر مبنی ہے، جس میں ہمارے ناظرین، سامعین اور حاضرین سب نے بھرپور ساتھ دیا، ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ ہم سب تہہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں۔ تھینک یو سو مچ آل آف دیم۔ لیکن اب وہ اماں جی اور بہن سنورا، آج اماں جی اور بہن سنورا دونوں ماں بیٹی آرام اور سکون چین کی زندگی بسر کر رہی ہیں، لیکن علی ویر منافق کوڈو پلس ہمیرا منافقہ مچن اور فیاض چوچی، اس پر ان کا خاندان، اس کی کمینی ماں، ان سب کے گلے میں وہ کانٹے کی طرح چبھ رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے میری ویڈیو میں دیکھا جس کا عنوان ہے منافقوں کا راز فاش، اس میں کیسے فیاض چوچی کی ماں جب یہ بکواس کر رہا ہے اور خدا تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر ان کی صفائیاں اور قصیدے پڑھ رہا ہے، تو اس کی کمینی ماں کیسے پیچھے بول رہی تھی۔ تو یہ ہے ان لوگوں کا گھٹیا پن، اور یہی اس عورت نے اپنی بیٹی اور چوچی فیاض کی تربیت کی ہے۔ معزز ناظرین، آج یہ ویڈیو بنا کر عنوان لکھتا ہے اسٹاپ دا فائٹ۔ یہ فائٹ لگانے والے تو یہ خود ہیں، اور آج انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کی کوڑی جتنی عزت نہیں، نہ ورلڈ وائڈ نہ ہی اپنے گاؤں میں۔ لوگ ان کی طرف انگلیاں کرتے ہیں اور تو تو کر رہے ہیں، تو آج فیاض چوچی چمونا صلح صفائی کروانے کے لیے کدھر سے نکلا ہے؟ پہلے یہ بے ہوش تھا کہ آج تک اسے خیال نہیں آیا کہ صلح صفائی سے رہنا چاہیے،
اور جیسا کہ یہ اپنی ویڈیو میں کہتا ہے کہ ہم 3 لوگ ہیں، علی ویر منافق پڑوا، اس کی بیوی ہمیرا منافقہ ماچن جو اس کی حقیقی بہن ہے، اور نمبر 3 پہ فیاض چوچی خسرا، یعنی یہ سارے گروپ اور ٹولے کو لیڈ کر دیں، انہیں عنوان دیتے ہیں، اور اسی بیس پہ انہوں نے ایک منہ بولی بہن بنائی جس کو یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے علی ویر اور فیاض چوچی اور ہمیرا منافقہ ماچن۔ جو سبق یہ اسے یاد کرواتے ہیں تو وہی عنوان لکھ کر ان لوگوں کے خلاف ویڈیو بناتی ہے۔ صبح کو اٹھتے ہی ابکائیاں لیتے ہوئے یہ کھوتے کی ایک چھٹ لے کر بیٹھ جاتی ہے، کالے رنگ کی، جس کے اوپر 1000 بر ہیں۔ نیچے پتہ نہیں اس نے کوئی کپڑے پہنے ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن جو یہ حکم دیتے ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے یہ اسلم، منور، دلاور، اس کے سسرال سب پر خوب گند پھینکتی ہے۔ اس میں اماں جی، بہن سنورا اور بابا جی سب سرے فہرست ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو نالج ٹاکس کا پتہ کر کے بتاتی ہوں، اور بڑے بڑے دعوے کیے اور جھوٹ پر مبنی بے بنیاد باتیں کی، اور جب نالج ٹاکس کا پتہ کرنے کے لیے نکلی تو راستے میں کتوں نے اس کی گگری پھاڑ دی، اور جیسے ہی روتی ہوئی گھر پہنچی اس کے خاوند کو پتہ چلا، جس کا نام عامر لیتی ہے۔ اس نے خوب اس کا فلودہ بنایا۔ دوسرے دن اس نے ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کی۔ اس نے کہا کہ 12 مسالے تے ایلے 13 سواد۔ پھر یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کے سامنے دکھ سکھ کیے اور روئی۔ انہوں نے اسے نصیحت کی کہ اب باہر نہ جانا، یہیں گھر کے کونے میں بیٹھ کر ویڈیو بنایا کرو۔ اس کو کہتے ہیں تاریخ اور ہسٹری میں کہ جتھوں دی کھوتی اتھے جا کھلوتی۔ یہ سب کس لیے کر رہی ہے؟ چند ویوز کی خاطر۔ یہاں پر ہمارے ناظرین، سامعین اور حاضرین سب کہتے ہیں واقعی مزہ آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں قدرت کا منصفانہ قانون اور مکافات امر۔ یہاں میں ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ اپنے اندر کی سوچ کو ہمیشہ صاف رکھو، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ معزز ناظرین، آج جب ان کی کشتیوں میں پانی بھر چکا ہے، ان کی کشتیاں ڈوب رہی ہیں، ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ 1 نمبر کے جھوٹے، ذلیل اور خبیث لوگ ہیں، تو اب یہ فیاض چوچی چمونا صلح کروانے کے لیے کدھر سے نکلا ہے؟ پہلے یہ بے ہوش تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے ایک ننگا ہوندا ہے تے دوجا ٹکدا ہے۔ دراصل یہ شیطان ہیں، شیطان۔ علی ویر منافق پڑوا کوڈو وہ بڑا شیطان ابلیس ہے، اور یہ فیاض چوچی چمونا اس کا چیلا، باقی سب لکیروں کے فقیر۔ اس لیے یہ اس کا نائب آج لیکچر دینے نکلا ہے، صلح صفائی کروانے، کیونکہ ان کے گھر میں کوئی بڑا نہیں۔ جیسا اس نے کہا کہ یہ 3 لوگ ہیں، ہم علی ویر منافق پڑوا کوڈو، اس کی بیوی ہمیرا منافقہ، اور یہ فیاض چوچی چمونا۔ اور ناظرین دیکھیں اس کی سوچ، اس کا گھٹیا پن اور لا علمی کی ہر بات، جس پر یہ قرآن مجید کی قسمیں کھا رہا ہے کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ قرآن مجید کو صرف قرآن کہہ کر بات نہیں کرتے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ آسمانی صحیفہ اور آسمانی کتاب ہے۔ اس کو ہمیشہ قرآن مجید، قرآن پاک اور قرآن شریف کہتے ہیں۔ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ یہ ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ کوئی جوک نہیں، کوئی مذاق نہیں،
کہ تم قسمیں کھا کھا کر اپنی ماں اور بہن کی صفائیاں بیان کر رہے ہو۔ تمہاری بہن کوئی اسپیشل عورت نہیں جو پہلی دفعہ بیاہ کر اس گھر میں گئی ہے اور اتنی گندی حرکتیں کر رہی ہے۔ جاتے ہی اس نے چوری کی، اس اماں جی اور بہن کو ذلیل کیا اور ان کے گھر کا شہرازہ بکھیر کر رکھ دیا۔ تو یہ ہے تمہاری ماں کی تربیت؟ تمہاری ماں اس کمینی عورت نے تمہیں یہ تربیت دی ہے؟ اور اسی طرح وہ پیچھے بول رہی تھی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے، تم اپنی بابی آسیہ کو دیکھو، کتنی سلجھی ہوئی عورت ہے، آج تک وہ تم لوگوں کی کتنی خدمت کرتی رہی۔ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کا دل بھی چاہتا ہے کہ ہر دوسرے دن اپنے ماں باپ کو ملنے جائے، پر کیسے، اجازت ہی نہیں۔ اور تمہاری بہنیں کوئی نرالی ہیں جو تم دوسروں کی ماں، بہن اور بیٹیوں کے ساتھ اتنا گھٹیا برتاؤ کرتے ہو، کیونکہ تمہاری کمینی ماں نے تمہیں یہ تربیت دی ہے۔ معزز ناظرین، تو اب دوسری بہو کے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہے؟ واہ، یہاں پر بھی ان کا اصول نرالا ہے۔ اس کی شادی عباس کے ساتھ نہیں ہوئی، چوچی اور اس کے خاندان کے ساتھ ہوئی ہے، جس کو کہتے ہیں آتے ہی گھر کے کاموں میں بیل جوت دیا۔ اگر باہر اندر جائے تو 2 پیادے اس کے ساتھ ساتھ ہیں چوکی داری کرنے کے لیے، منافقہ ماچھن وچولن چڑیل جو ہر کسی کو چمبڑ جاتی ہے، اور دوسرا پیادہ پیاز چوچی چمونا۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر جائے تو عباس اس کے ساتھ نہیں ہوگا، اور جب اسے ادھر سے اپنے سسرال آنا ہے تو پیاز چوچی چمونا لینے جائے گا۔ یہ دونوں ہدایت کار ہیں، اور وہ چولن ہدایت کار اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ اس کو بتاتی ہے، وہ بھی رکھ لیں کتے یاد ہی نہ بھول جائیں، کیونکہ ہر چیز انہوں نے رکھنی ٹکنی، سب بتانا ہے، اے اس طرح کر لے تو اس طرح کر لے۔ اور اس کے منہ پر لگانے والا ماسک دیکھیں کہ ایڈا وڈا چبو انہوں لیا دیتا ہے۔ کم از کم ماسک تو اس کے منہ کے مطابق خریدو، تو ویسے انہوں نے 2-4 دن ہی چونا دا پردہ بھی لا دینا ہے۔ اے ماسک پتہ نہیں کتنے جانا ہے۔ وہ ملکہ آپ ہی کی طرف دیکھا، بس دیکھتے جاؤ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ ذرا صبر کرو، 2-4 دن انہوں نے بھی جین دیو۔ اور عباس لالوں والی سرکار، کیا کہنا، سونے پر سہاگا۔ معزز ناظرین، میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، فیاض چوچی چمونے، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا کہ دوسروں کی ماں اور بہن کو اپنی ماں اور بہن کی طرح سمجھو، اٹھنے بیٹھنے کی تمیز اور زندگی میں رہنے کے آداب سیکھو، اور منافقہ ماچن و چولن کو بھی سکھاؤ، ورنہ علی ویر منافق پڑوے کوڈو کی طرح بہت ذلیل خوار ہو گئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔